نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے. ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے, تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا مضبوط قلعہ تھا. اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا. حضور جہاد کے لیے چلے گئے. اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں, لہذا عورتیں محفوظ رہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی. تو ایک یہودی آ گیا, وہ اب ٹو کرنے لگا, تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں, دائیں بائیں دیکھنے لگا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی, جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے 1 منٹ لگا اس کی گردن مار دے, ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے, گردن اڑا دے. حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے, ارادہ کرنے لگے, آگے بڑھنے لگے. تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے, ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی, ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا. وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا. تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں, خاتون کی. کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہونا, اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا. ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے. ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا. جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا, حضور کی پپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا. حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم, کیونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا. اب اس کی زرہ اتارنی ہے, اس کی تلوار لینی ہے. فرمایا مجھے شرم آتی ہے, وہ مرد ہے. اس طرح کرو, مار میں نے دیا, سامان تم اتار کے لے آؤ. یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر, یہ شوق تھا, یہ جذبہ تھا. ہمارے ہاں نا روز روز کی کمزوریاں, عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا, اس نے انہیں کمزور کر دیا.